بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، شہر اقتدار میں برسات کا موسم عروج پر ہے۔ طوفانی بارش ہوتی ہے، اس کے کچھ دیر بعد ہی دھوپ نکل آتی ہے، کبھی حبس بڑھ جاتا ہے، کبھی تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے موسم۔ سیاسی موسم کیسا ہے؟ دیکھیں، آپ نے تمام موسم کی جزیات بتا دی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اچانک طوفانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور پھر بجلی کی کڑکڑ جو ہے وہ لوگوں کے کان بھی پھاڑ دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 ایسی خبریں ہیں جو اس وقت یہ اندیا دے رہی ہیں کہ شہر اقتدار کی طرف بڑھتا ہوا طوفان کس ڈھنگ کا ہے۔ صحیح۔ اچھا، عمران خان صاحب نے گفتگو کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے، اور علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، ان آئسولیشن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنا ایک گیس کر رہے ہیں، فیئر گیس دے رہے ہیں کہ عمران خان کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال، یعنی کہ ان کا انالیسز لگتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس گفتگو کے ساتھ جو منیب فاروق نے کی ہے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں، then it all starts making sense۔ صحیح کہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ پروبیبلی یا تو آن دا بیسس آف انفارمیشن ہے، یا پھر ان کا گیس جو ہے یا ان کا انالیسس جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ سچویشن۔ کیونکہ دیکھیں، منیب فاروق جو آج کل گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ ان آفیشلی لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ ادارے کی طرف سے بات کر رہے ہیں، صحیح پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں کسی خاص واقعے کے اوپر۔ صحیح۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور پھر تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے، یعنی کہ یہ 2 معاملات ہو گئے، اور پھر تیسری ڈیولپمنٹ اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے جو خبر آئی ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ جب آپ ان 3 ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو شہر اقتدار ہے وہاں پر بھی جو مونسون ہے وہ عروج پر ہے، اور سیاسی مونسون جو ہے وہ بھی عروج پر ہے، صحیح۔ اور بدل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ ان تینوں ڈیولپمنٹس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ذرا کنکلوژن نکالنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پر۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خبریں شبریں آتی رہتی ہیں، فلاں نے فلاں بیان دے دیا، اس نے وہ پریس کانفرنس کر دی، اس نے وہ پریس کانفرنس کر دی، لوگ جو ہے وہ تکے بھی لگا رہے ہیں صحیح اس سارے معاملے میں۔ لیکن عمران خان نے کیا بات کی؟ عمران خان نے، اچھا، ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا نا کہ ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، ایلیمینیٹ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں کنوکشن ہو جائے گی۔ اچھا، وہ کنوکشن کا سب کو اندازہ ہے کہ کنوکشن ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی جو کیسز تھے وہ کیسز لیٹر سٹیج کے اوپر ناک ڈاؤن ہو گئے یا ہو رہے ہیں، صحیح لیکن انیشل سٹیج کے اوپر ان میں کنوکشن ہی ہوئی ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے فار ایگزامپل، اس میں ایک بندہ اگر دیکھیں سزا، یعنی توشہ خانہ میں آپ نے سزا دی، توشہ خانہ میں سزا جو ہے وہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ہو گئی، یعنی اگر تو آپ نے ساتھ میں ملٹری سیکٹری جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، توشہ خانہ گفٹس آ رہے ہیں ان کو سنبھالنا، پہنچانا، یہ سب کچھ کرنا، نہ آپ نے ان کو بلایا، نہ ان سے بیان کیا، نہ ان کو سزا ہوئی، نہ ہی کابینہ سیکٹری جو ہے، سیکٹری کابینہ ڈویژن جن کے انڈر ہوتا ہے یہ توشہ خانہ، نہ ان سے باز پرس ہوئی، نہ ان کو کوئی سزا دی جا رہی ہے، نہ اس کی جو لاگت یا اس کی جو ویلیو ہے وہ لگانے والا بندہ ہے، تخمینہ لگانے والا بندہ ہے کہ اگر اس کی ویلیو صحیح ڈکلیئر نہیں کی گئی، نہ اس کو پکڑا جاتا ہے، نہ اس کو سزا دی جاتی ہے، تو سزا وہاں پر ان آئسولیشن 2 بندوں کو دے دی جاتی ہے، گویا کہ جیسے یہی مقصود تھا کہ ان کو سزا دینی ہے۔ اس کیس میں بھی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بندے کا سارا معاملہ ہے ملک ریاض نہ پاکستان میں ہو، نہ اس کو کوئی سزا ہو، نہ اس سے کوئی جرح ہو، نہ اس کا کوئی بیان ہو، نہ ہی جج صاحب نام لے، نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس میں سارے واقعے میں ایک انوالومنٹ تھی، اور اس وقت کے چیف جسٹس اور پوری کی پوری کابینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو بیان دے کے دھل چکے، وہ تو دودھ کے دھلے ہو چکے، تو وہ اپنا ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی، کیونکہ فیصلہ تو کابینہ کا ہے اور کابینہ کے فیصلوں کو امیونٹی بھی ہوتی ہے، صحیح وہ کلیم بھی نہیں کی گئی۔ اب یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ یہ لیگل اسٹریٹجی درست ہے یا نہیں، کہ آپ نے استثناء یا آپ نے امیونٹی جو ہے وہ کلیم کی ہے یا نہیں کی، یا کیوں نہیں کی۔ صحیح لیکن لب لباب یہ ہے کہ یہی لگتا ہے کہ قرینہ قیاس ہے کہ ان کو یہاں سے بھی سزا ہو جائے گی، لیکن ساتھ میں علیمہ خان نے کہا کہ ملٹری کسٹڈی،
جی میں عمران خان جا رہے ہیں. اب وہاں تک لگ رہا تھا کہ یہ گیس ہے، ہم، یہ اندازہ ہے، یہ ایک فیئر گیس ہے، یا عمران خان نے جو اندازہ لگایا گیا انالیسس. عمران خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. ویسے اب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ نہیں ہے، ہم، فیلڈ کورٹ ہاں کورٹ مارشل کورٹ کی طرف مارشل جو ہے نا، جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہوتی ہے تو ری ہم، انسٹیٹ کر دیا جاتا ہے. وہ وردی میں ہوتا ہے بندہ، ہم، وہ یونیفارم پرسنل میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ان کے حوالے سے جناب عمران خان نے کہا کہ وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. اب یہ وعدہ معاف گواہ بھی جو ہے نا وہ ایک ٹرکی معاملہ ہے. وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ، میں گزشتہ رات شیر افضل مروت کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ بھی ساتھ ہی تھے، جی 2 گھنٹے تقریباً وہاں پہ گزارے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ملٹری ہے نا اور آرمی ایکٹ ہے، اس میں یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن گئے اور آپ نے کسی اور کو سزا دلوا دی. وعدہ معاف گواہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچ گئے. تو ایسی کہانی ویسے ہے تو نہیں، صحیح. لیکن شنید یہی ہے کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بنانے کی باتیں چل رہی ہیں. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ فیض حمید سے کوئی بیان دلوا کر مجھے ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی مکمل حمایت کی، لیکن انہوں نے میری کمر میں چھرا گھونپا. باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض حمید کو عہدے سے ہٹایا تھا. پھر عمران خان کا کہنا تھا کہ سب کو معلوم ہے میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اب مجھے ملٹری کورٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ فیض حمید سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی سازش تھی. انہوں نے کہا کہ جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کرتا. رجیم چینج میرے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا. سابق وزیر اعظم کا کہہ رہا تھا کہ انہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ فیض بشرا بی بی کو ہدایات دیتا تھا. یہ ہے جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی. لیکن پھر اس سارے منظر نامے پہ انٹری ہوتی ہے. منیب فاروق جو ہیں وہ آ کر اس کے حوالے سے پہلے وہ ایک انیشیلی ٹویٹ کرتے ہیں، اور ٹویٹ کرنے کے بعد وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں یہ بتاتے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے. اور اس چارج شیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرائع بتاتے ہیں فیض حمید کے خلاف اہم چارج یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ دسمبر 2022 میں ہو گئی. اس کے بعد متعدد جگہوں پر اور نمبرز تبدیل کر کے بھی یہ بات بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سے منسوب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے متعدد جگہ کہا کہ پاکستان فوج کی قیادت بالکل تنہا کھڑی ہے، یا آرمی چیف کے ساتھ کور کمانڈرز جو ہیں وہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تاثر دینے کی کوشش کی. یہ کوٹ ان کوٹ منیب فاروق نے کہا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو پوسٹ جو سیکنڈ پیراگراف کی ایکسپلینیشن جی نہیں آئی تھی نا، پوسٹ آئی ایس پی ریٹائرمنٹ آر، والی. ہاں آئی ایس پی آر سے آئی تھی پریس ریلیز کا پہلا حصہ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹاپ سٹی والے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں، تو وہ کر رہے تھے، وہ سارا معاملہ چل رہا تھا. تو ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن یا کورٹ آف انکوائری جو ہے اس میں اسٹیبلش ہوا کہ 2022 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جس کی ممانعت ہے. تو اب یہ اس کی غالباً پاسبل ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ وہ سرگرمیاں کیا تھیں. صحیح. اس میں یہ کہا گیا کہ وہ رابطے میں تھے اور لوگوں کے ساتھ بات کر کے نمبر تبدیل کر کے وہ یہ باتیں کر رہے تھے. اب یہ حیران کن ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو اسپائی ماسٹر رہا ہو پاکستان کا اور سسٹم کے ان اینڈ آؤٹ کو جانتا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ یہ سسٹم کیا ہے کس طریقے سے، یعنی کہ آئی ایس آئی کا جو چیف رہا ہوگا، آپ یہ تو گمان نہیں کریں گے نا کہ اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگر میں یہ بات ایسے کروں گا تو وہ، یا اس کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آفٹر مائی ریٹائرمنٹ جو میرے متعلق جتنی آئیز ہیں تو میری سرویلنس کس قدر باریک بینی سے اسکروٹنائز اس سارے کو کیا جا رہا ہوگا. البتہ الزام تو ہے اب یہ، اور موجود ہے اب وہ کوڈ آف لاء میں اور ملٹری کوڈ میں، اس کو اس الزام کا دفاع کرنا پڑے گا. صحیح. پھر انہوں نے مزید بتایا جو منیب فاروق ہے کہ اس میں کچھ عنصر یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اس کا لینا دینا اس تمام تر بیانیے سے ہے جو عمران خان سے منسوب ہے. یہ کتنا درست یا غلط ہے یہ وقت ہی بتائے گا. فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ہی فوج کے سربراہ کے خلاف یہ سب کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بہت سے لوگوں کو
بہت سی کنورسیشنز اور یہ بات بہت سی جگہوں پر کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ جو بات انہوں نے پہلے جی کہی ہے۔ اب اس کنورسیشن کی ریکارڈنگ ہوگی یا اس کنورسیشن کا کوئی ریکارڈ ہوگا، میسیجز ہوں گے، یا دوسری طرف جس سے کنورسیشن ہو رہی ہے اور جن ڈیوائسز سے ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ جس سٹیج کی وہ بات کر رہے ہیں یہ سب کچھ موجود ہے۔ صحیح ادروائز تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا نا، یا تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اگر پاکستان کی آرمی کی طرف سے پریس ریلیز آ رہی ہے، یعنی کہ جو پہلے پریس ریلیز آئی تھی وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، صحیح تو دیٹ مینس کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ البتہ یہ اسی طریقے سے موجود ہیں، اور کیا 9 مئی والا بھی، یہ تو اب کورٹ آف لاء میں پتہ چلے گا۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ حالیہ دنوں میں عمران خان سے بھی یہ ایک ایسا بیان جوڑا جا رہا ہے جو شاید کسی صحافی نے رپورٹ کیا تھا، اب وہ درست ہے یا نہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ کسی طرح پاکستان کے آرمی چیف کو کمزور کیا جائے یا فوج پر گرفت کمزور کی جائے۔ وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں یہ پاکستان فوج کے چیف کے خلاف سوچی سمجھی سازش اور بغاوت کی کوشش تھی۔ ناؤ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ اس سارے معاملے کو بغاوت سے، میوٹنی سے اور اس سے جوڑا جائے گا۔ یہ پہلے بھی کیا گیا ہے، کیا اس کو توڑ جس کو کہتے ہیں پہنچایا جا سکے گا یا نہیں، دیٹ ریمینز اے اس سے کوسچن۔ پہلے پنجاب کابینہ میں جو قانون سازی ہوئی تھی عمران خان کے جیل سے بیانات پر، وہ یہی چیزیں تو تھی کہ غداری کا مقدمہ بنانا ہے اور ملٹری کورٹس کی طرف لے کے جانا ہے معاملے کو۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ عمران خان کا معاملہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا، فیلڈ کورٹ جنرل مارشل کے ساتھ نتھی ہو گیا، تو اس کی اطلاع نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کچھ 1.25 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں فیض حمید بھی ملوث ہیں۔ اب 9 مئی کے حوالے سے پروسیکیوشن اب تک ثابت نہیں کر پائی، شاید گجرانوالہ کی عدالت میں سنائی گئی ایک سزا، باقی جگہ تو سزائیں بھی جو ہیں وہ نہیں سنائی جا سکی۔ اب یہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، ڈائیلاگ، بیک ڈور گفتگو، کم از کم فی الوقت منظر نامے پر وہ کہیں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اس ساری صورتحال میں یعنی کہ اب اسی کے ارد گرد گھومے گی نا، اگر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جو بظاہر بڑے یعنی کہ ایزیلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں اور اسی جانب چل رہی ہیں، تو اس دوران پھر ہمارے سامنے وہ خبر آتی ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، یہ سیاسی لڑائی، یہ سب کچھ، اصل معاملہ ہے معیشت کا، اصل معاملہ ہے پیسے کا، ڈالر کا۔ آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو یہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ صحیح۔ اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ منت ترلا کر کے، آپ کو یاد ہے کہ جب یہ آئے تھے اس کے بعد کی کہانی ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے، معاشی مہندسین، یہ ڈاکٹرز، یہ انجینئرز، یہ سرجنز، کہ ہم یہ سب کریں گے۔ اب اسحاق ڈار بھی ہیں کابینہ میں، محمد اورنگزیب بھی ہیں، ان کی چوائس بھی ہیں، ان کی چوائس بھی ہیں، سب کی چوائس بھی ہیں، بہت سے لوگوں کی چوائس، ہر قسم کے لوگ، ہمہ قسمی جو ہے وہ کابینہ ہے، سب کچھ کر لیا، ٹیکس لگا دیے، تنخواہوں کے حوالے سے وبال مچ گیا، بجلی کے بلوں کے اوپر آہو بکا سن لی، گیس کے ٹیرف میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد ایک امید تھی کہ اب تو ہر صورت میں ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام سموتھلی مل جائے گا۔ صحیح۔ کم از کم یہ جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق مل جائے گا، لیکن سموتھلی والا لفظ جو ہے وہ لگتا ہے مشکل ہو گیا کہ مشکل ہو گیا یا سائڈ پہ ہو گیا، صحیح، ناممکن کیونکہ سموتھلی نہیں ہوگا۔ اب یعنی کہ جو چیزیں آئی، یعنی کہ دیکھیں نا، آپ نے آئی ایم ایف کے لیے سب کچھ کر لیا، آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، بظاہر آپ نے ہر چیز کر دی، تمام چیزیں کر دیں، تو اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس اگست کا کہا جا رہا تھا، 28 تاریخ تک کا جو ایجنڈا ہے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا وہ جاری ہو گیا، اور اس میں پاکستان نہیں، بالکل پاکستان کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان کا معاملہ ہوگا، ان کے ایجنڈے کے اوپر وہ ٹیک اپ ہوگا، تو پھر پاکستان کو پہلی قسط جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اب اس میں معاملہ لگتا یہ ہے کہ بظاہر وہ جو 37 ماہ کے لیے آپ کو رول اوور
اور ایکسٹرنل فائنینسز کی گارنٹیز اور وہ چیزیں چاہیے، وہ لگتا ہے کہ ابھی تک شاید آئی ایم ایف کی سیٹسفیکشن اس کے اوپر نہیں۔ صحیح، اس کی وجہ بھی نہیں کی کیا وہ کو 26-26.5 ارب ڈالر جو ہے وہ چاہیے جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے، اس میں کو 16 ارب ڈالر ہے تقریباً، جس کا رول اوور درکار ہے، جس میں چائنا، سعودی عرب، یو اے ای، قطر غالباً یہ ممالک شامل ہیں۔ کئی ارب ڈالر کے رول اوور یہ ہمیں دے دیں گے 37 ماہ تک، جو ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ ہم واپس نہیں لیں گے، اور وہ جو 10-10.5 ارب ڈالر ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں موجود ہے، اور اس دوران ظاہر ہے کہ آتا رہے گا۔ بٹ یہ کرائسس، میری شہباز رانا سے بات ہوئی، باقی جو اکانومی کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں، کہ یہ اتنا پینک سچویشن نہیں ہے جتنا پچھلے سال تھی۔ اچھا، پچھلے سال تو ہمارے پاس امپورٹ بل ہی چند ہفتے کا رہ گیا تھا نا، کہ چند ہفتے کے بعد آپ کچھ بھی امپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور سری لنکا والی صورتحال جی، یعنی کہ جہاں پر پیٹرول دستیاب نہیں ہے، پمپوں کے اوپر لائنز لگی ہوئی ہیں، بجلی کی آؤٹیج ہو گئی ہے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال۔ یہ وہ تھا سینیریو۔ اس وقت وہ سینیریو نہیں ہے۔ اس وقت کئی ماہ کا آپ کے پاس سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یا کھینچا تانی کر کے، لیکن یہ کمفرٹیبل سچویشن نہیں ہے۔ بٹ آپ جب یہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ کر دیا، یہاں پر اب آ کے حکومت کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس بھی نظر آنا چاہیے، کوئی حکومت کی ایک جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل راپو، آپ کا انٹرنیشنل کلاؤڈ، کوئی آپ کا بتائیں نا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، ہم ہیں، ہمارے تعلقات ہیں فلاں کے ساتھ، پچھلے 2 سال سے تو یہی تو ہے، سب کے ساتھ تعلقات ہیں بھائی۔ تو ابھی آئی ایم ایف کا یہ معاملہ، کیونکہ یہ نہیں ہوتا تو صورتحال تو ظاہر ہے کہ خراب، آپ کی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ نے پیسے پے بیک کرنے ہیں، آپ کا کس طریقے سے آپ اس کو سنبھالیں گے، اور خبریں آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے آ رہی ہیں۔ صحیح، کہ یونٹس بند ہو رہے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ 100 سے شٹ ڈاؤن زائد ہو بند رہی ہو ہے۔ چکے ہیں۔ آپ دبئی چیمبر آف کامرس کی خبر سنتے ہیں، وہ ہم گزشتہ روز جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، کہ وہ بتاتے ہیں کہ نئے بزنسز وہاں پر، انٹرنیٹ کی آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، تینوں ڈیولپمنٹ جب آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سچویشن کوئی کمفرٹیبل نہیں ہونے والی۔ صحیح، آپ کے اسی طریقے سے اور اسی سے ریلیٹڈ مارا ماری میں چیزیں نظر آئیں گی، اور آئی ایم ایف راضی ہو جائے، پیسے آنے لگ جائیں۔ اصل چیز ہے معیشت کا پہیہ جو ان سے چلتا نظر نہیں آ رہا، اگر وہ نہیں چلا پائیں گے، عمران خان پھر ملٹری کورٹ میں ہے یا سول کورٹ میں، اڈیالہ جیل میں ہے یا کسی اور میس میں کہیں پر کسی اور جگہ پر قید ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بھی کوئی چیز فرق نہیں پڑتی۔ اجلاس ٹھیک ہو رہا ہے اسمبلی کا، نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، نہیں کر رہی، کیونکہ معیشت وہ سنگل فیکٹر ہے، اگر وہ آپ سے نہیں سنبھلتا، لوگوں کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، تو حکومت چلانا ممکن نہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔